سوال ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور وہ شاید اپنی بہن عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ معصوم بہن عافیہ کی حالت زار پر مسلم امہ، حکومت اور عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ ضرور بتائیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا شرعاً، قانوناً، اخلاقاً پورے عالم اسلام، امت مسلمہ، پاکستان کے بالخصوص حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں جس شخص نے جس طرح، جس اعتبار سے، جس میدان میں بھی کسی قسم کی کوتاہی کی ہے، کل کو خدا کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ حرام اور ناجائز اور شرعاً بالکل خلاف شریعت طرز عمل ہے جو اس وقت ہمارے مسلم حکمرانوں اور پھر بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں نے قائم کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے بے شمار مرتبہ وعدے کیے، اور وعدے چاہے انہوں نے نہ کیے ہوتے، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ وعدے توڑے، ارے وعدہ توڑنا بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کفار کی قید کے اندر ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے کل قیامت والے دن اللہ کو یہ کیا جواب دیں گے۔ اگر کوئی صحافی ہے اور وہ لکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ لکھنے کے اندر اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کو جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی آواز اٹھانے والا ایک عام مسلمان، عام انسان، عام پاکستان کا شہری ہے، کوئی کسی بھی درجے کا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے، اگر وہ اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کرے گا، قیامت والے دن وہ مجرم ہوگا، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس جرم کا ہم کو جواب دینا ہوگا۔ حرام اور ناجائز طرز طریقہ ہے جو اس وقت ہمارے حکمرانوں نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں اور بہت زیادہ صدمے کے ساتھ، بہت دلی دکھ کے ساتھ اور رنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک خاتون ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو ان کی بہن ہے، اور ان کی والدہ آپا صاحبہ، وہ بیچاری ہر وقت کوشش کرتی ہیں، وہ کبھی ایک پریس کلب پر، ایک سیمینار میں، دوسرے فورم پر، تیسرے کانفرنس، چوتھے جلسے پر، پانچویں جلوس، ریلی اور مظاہرے کے اندر، کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی میری بہن نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کے ایک ایک عالم دین کی، ایک ایک مفتی کی، ایک ایک تاجر کی، ڈاکٹر کی، وکیل کی، پائلٹ کی، سیاستدان کی، حکمران کی وہ بہن اور بیٹی نہیں ہے؟ کیا ان حکمرانوں کی وہ بیٹی نہیں ہے؟ اور آج وہ کفار کی قید کے اندر ہے۔ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی امت مسلمہ پر زوال آیا ہے، وہ امت مسلمہ پر زوال ابن خلدون کے الفاظ کے مطابق خواتین کے راستے سے آیا۔ کیا مطلب خواتین کے راستے سے؟ یعنی جب کفار نے خواتین پر ہاتھ دراز کیے ہیں اور مسلمانوں کی خواتین کی یا تو عصمت دری یا ان کو قید کیا ہے اور ان کو اپنی قید کے اندر رکھا ہے، اس وقت اگر امت مسلمہ، اس زمانے کا عالم اسلام، اس زمانے کا مسلم طبقہ، اس زمانے کی مسلم جماعت اگر کھڑی نہیں ہوئی ہے تو مسلمانوں کی وہ جماعت اس زمانے کے اندر زوال پر آمادہ ہو گئی، اور وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ جس اسٹیٹ، جس ریاست، جس عمارت خاصہ، جس طبقے، جس جماعت کے اندر بھی اگر مسلمانوں کی کوئی بیٹی، مسلمانوں کی کوئی بہن، مسلمانوں کی کوئی ماں کفار کی قید کے اندر ہے، اور یہ آرام سے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، یہ اطمینان کے ساتھ کاروبار زندگی چلا رہے ہوں، یہ اطمینان کے ساتھ اپنے تمام کے تمام معاملات، معیشت والا معیشت میں، سیاست والا سیاست میں، تجارت والا تجارت میں، ہر آدمی اپنے کاموں کے اندر لگا ہوا ہو، ایک ایسا حرام طرز اور طریقہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو لے ڈوب رہا ہے، جو امت مسلمہ کے زوال کا اور پستی کا اور امت مسلمہ کی تباہی کا اور بربادی کا مظہر ہے۔ آج جو اس وقت عالم اسلام پر احوال ہیں، ہم پر احوال ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو احوال ہیں، وہ انہی خواتین اور انہی بیٹیوں کے راستے سے آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کا تحفظ نہیں کیا، اور جب ہم نے اپنی ماؤں کا تحفظ نہیں کیا، اب جب ہم نے اپنی بہنوں کا تحفظ نہیں کیا، تو پھر ذرا بتائیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کے فیصلے اتر سکتے ہیں؟ ہرگز آسمان سے رحمت کے فیصلے نہیں اتر سکتے۔ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جتنے بھی ادوار کے اندر غزوات کی تاریخ ہے، ان غزوات کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور کتنی جنگیں ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں،
انہوں نے یہود کے مدینہ کے بازار کے اندر ایک مسلم خاتون صحابیہ کے دوپٹے کی بے حرمتی اور گستاخی کی گئی تھی. درجنوں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور صحابہ کرام نے جانیں دے دی تھی. اس بہن نے اس موقع پر کہا تھا کیا محمد کے مدینے میں میرا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ آواز اٹھنی تھی کہ ایک صحابی، دوسرا صحابی، تیسرا صحابی وہ آتے چلے گئے. یہ کوئی معمولی افراد تھے؟ نبی کے کمپینین آف دی ہولی پروفٹ صحابہ کرام. ایک صحابی کا خون ساری امت مسلمہ کے علماء، مجتہدین، فقہاء، محدثین، بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے تمام خونوں سے وہ افضل خون ہے. ایک صحابی نے خون نہیں دیا، کئی صحابہ کرام نے جانیں دے دی. یہ امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ ہے. اور افسوس کے ساتھ، بہت زیادہ غم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اپنی حکومت آنے سے پہلے متعدد مرتبہ وعدے کیے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کے وعدے کیے اور یہ کہا کہ ہماری حکومت ہوگی جو ڈاکٹر عافیہ کو لے کر کے آئے گی. آج بات کیوں نہیں کرتے؟ پچھلی سابقہ امریکن حکومت چلی گئی صرف اور صرف ایک لیٹر کے انتظار کے اندر. یہ وہ زوال ہے جو ان حکمرانوں کی نسلوں کو اور ان کے خاندانوں کو بھی برباد کر کے چھوڑے گا. اور جب آگ لگے گی اور جب ہم بھسم ہوں گے پھر ہم جا کر کے چیخیں گے، پھر ہمیں ہوش آئے. لیکن اس وقت ہوش کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اگر آواز بلند کر سکتا ہوں شرعاً اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہونے کے لیے مجھے آواز بلند کرنی ہے. مجھے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. احسان کی کیا بات ہے؟ مجھے اپنے قبر کے اندر جا کر کے اپنی جواب دہی کے احساس کو تازہ کرنا ہے. مجھے اپنے رب کے آگے سرخرو ہونا ہے. میں اگر آواز بلند کر سکتا ہوں مجھے اپنی آواز اٹھانی ہے. تاجر اگر اٹھا سکتا ہے آواز وہ اپنی آواز اٹھائے، وکیل اٹھائے، ایک مسلمان، پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے آواز اٹھائے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے. اور خاص طور پر جتنے حکمران ہیں ان حکمرانوں کو یہ کام کرنا ہے اور ان پر شرعاً ضروری ہے. ان کی نسلوں کا، ان کے خاندانوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. اور اگر یہ آواز نہیں اٹھاتے، اگر یہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے تو پھر خدائی قہر کے لیے، خدائی غضب کے لیے، آسمانی آفت کے لیے اور اللہ کے عذاب کے لیے ان کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے.